السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج بہت اچھی باتیں کی ہیں۔ 1.5 گھنٹے کا خطاب کیا ہے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کانفرنس تھی حکومت کی طرف سے، اور اس کانفرنس سے انہوں نے خطاب کیا ہے اور تقریباً 1.5 گھنٹہ انہوں نے باتیں کی ہیں۔ باتیں اچھی ہیں، ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باتیں آتی ہیں اور ان کی جو سنت کی بات ہو، ان کے راستے پر چلنے کی جب بات ہو، ان کے وہ جو ریاست مدینہ کا جو نظام ہو، تو ہم مسلمان تو آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ وہ نظام چاہیے، تو اس نظام کے متعلق انہوں نے باتیں کی ہیں اور باتیں ہی کی ہیں۔ مطلب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیونکہ 3 سال سے 3 سال نہیں بلکہ 3 سال 3 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہوا ہے، پاکستان کے وزیر اعظم ہیں۔ انہوں نے آج جو خطاب کیا ہے کانفرنس سے، آج جو انہوں نے باتیں کی ہیں، ان میں سے ایک بھی ایسی چیز وہ بتا نہیں سکے جس پر انہوں نے عمل کیا ہو۔ ایک اتھارٹی انہوں نے جو بنائی ہے، اس اتھارٹی کے مقاصد وہ کس طرح کام کرے گی، کس طرح نوجوانوں کو بے راروی سے بچائے گی، کس طرح سوسائٹی میں اخلاقیات کی جو ہے وہ کو پروان چڑھائے گی، اور وہ تعلیمی اداروں میں اس کا کیا کردار ہوگا، میڈیا کے اوپر اس کا کیا کردار ہوگا، فلم، ڈرامہ، ٹی وی کے اوپر وہ اتھارٹی جو ہوگی وہ کس طرح نظر رکھے گی تاکہ ہماری سوسائٹی کی اخلاقیات نہ بگڑے۔ یہ ہے اب تک کا ان کا جو قدم جو انہوں نے ابھی اٹھانا ہے، وہ جو بتا رہے ہیں۔ لیکن باقی جتنی باتیں ہیں، 3-4 مین چیزیں انہوں نے کی ہیں۔ ایک ہے اخلاقیات، قانون کی حکمرانی، فلاحی ریاست۔ یہ 3 باتیں انہوں نے کی ہیں۔ تینوں باتوں میں سے کسی ایک بات پر بھی 3 سالوں میں ایک قدم آگے نہیں بڑھایا جا سکا۔ احساس پروگرام کا وہ ذکر کریں گے۔ احساس پروگرام وہ جو عمران خان صاحب خود کہتے ہیں نا کہ میں سچ بولوں گا، تو احساس پروگرام سچ نہیں ہے۔ احساس پروگرام جو یہ بتاتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے۔ احساس پروگرام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام بدل کر اور اس کا تھوڑا سا پیسہ بڑھا کر، یا اس میں کچھ جو مرد، ویسے خواتین کے لیے تھا، مرد شامل کر، اس کی ایکسٹینشن انہوں نے ضرور کی ہے تھوڑی بہت، اور اس میں لوگ نکالے بھی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف لوگ شامل کیے، اس میں لاکھوں لوگوں کو نکال بھی دیا ہے۔ یعنی ایسی بیوہ عورتوں کو نکالا گیا جو کسی خیراتی حج یا عمرے پہ گئیں، کیونکہ انہوں نے سفر کر دیا تھا، لہٰذا وہ کرائٹیریا پر پوری نہیں اترتی، غربت والی کرائٹیریا جو ہے، لہٰذا ان کو نکال دیا، وہ بیچاری پیٹتی رہیں۔ مطلب میرے گاؤں کی خواتین ہیں، وہ نکالی گئی کافی ساری، جو بیچاری جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، یتیم، بیوہ، لاوارث، کوئی کمانے والا نہیں، کوئی مطلب اس طرح کی عورتیں۔ تو جہاں کچھ شامل کیے لوگ، وہاں نکالے بھی۔ آج پھر احساس پروگرام کا ذکر کر رہے تھے، فلاحی ریاست کا ذکر کر رہے تھے۔ فلاحی ریاست کے لیے بلکہ انہوں نے لنگر خانے کھولے، پناہ گاہیں بنائیں، یہ وہ سارا، لیکن مخیر حضرات اس میں زیادہ تھے۔ تو ایک مجموعی طور پر جو ہوتا ہے نا، ایک ریاست کا کام، ایک حکومت کا کام، بطور حکومت اس کا کام ایک ہوتا ہے، اس کے بعد باقی پھر سارا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ ہے قانون کی حکمرانی، وہ ہے نظام انصاف۔ اس طرف وزیر اعظم عمران خان صاحب نے قدم آگے نہیں بڑھایا، بلکہ اس کو مزید نقصان پہنچایا ہے۔ اور 3 سال بعد جب وزیر اعظم عمران خان صاحب قوم کو یہ کھڑے ہو کر بتاتے ہیں کہ جی آج ہم پیچھے کیوں ہیں، کیونکہ ہم ان اصولوں پر نہیں عمل کر سکے۔ بالکل 3-4 سالوں میں کوئی بڑا انقلاب نہیں آ جاتا۔ خود بھی کہہ رہے تھے کہ ریاست مدینہ کے پہلے 5-6 سال مشکل تھے، اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ فلاحی ریاست قائم کی، اس کے بعد انصاف کا نظام قائم ہوا، اور اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا۔ لیکن ظاہر ہے آغاز تو پہلے دن سے ہی ہوتا ہے نا۔ یہاں پہلے دن کیا ہوا تھا؟ قانون کی حکمرانی کی بات ہو رہی ہے، عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ مجھے ساری باتیں یاد آ رہی ہیں کیونکہ ہم ڈیلی رپورٹ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہمارا اوڑھنا بچھونا خبر ہے۔ دیکھنا کہ بھی وزیر اعظم صاحب کیا کر رہے ہیں، اپوزیشن کیا گل کھلا رہی ہے، حکومت پنجاب کی کیا کر رہی ہے، سندھ حکومت والوں کے کیا کرتوت ہیں، سارا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، نظر ہوتی ہے نا ایک بطور جرنلسٹ، اور عام لوگوں سے زیادہ اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کیونکہ ہمارا تو پروفیشن ہے، ہم نے اسی سے کھانا اپنا حق حلال کی روزی کمانی ہے نا، اسی سے، تو اسی وجہ سے ایک رپورٹر، ایک اخبار نویس، ایک صحافی، ایک ٹی وی پر کام کرنے والے ایک جرنلسٹ کے طور پہ تو ہماری نظر ہوتی ہے، اور اس لیے جب ایسی کوئی بات کرتا ہے تو ہمیں فوراً کلک کر جاتی ہے کہ یار یہ نواز شریف صاحب کہہ تو یہ رہے ہیں، انہوں نے کیا تو یہ تھا۔ نواز شریف صاحب اگر ووٹ کو عزت دو کی بات کر رہے ہیں، تو آج جب ووٹ کو عزت دو کا وقت آیا تو ووٹ کو عزت دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ نواز شریف صاحب آج اگر پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کریں تو اپنے وقت میں، اپنے 4 سالوں میں کتنے دن پارلیمنٹ میں گئے تھے؟ تو یہ ہمیں یاد ہوتا ہے، یہ ہمیں کلک کر جاتا ہے کہ یار یہ مطلب کیا ہمیں۔ تو عمران خان صاحب جب بات آج کر رہے تھے کہ جی
اخلاقیات سب سے پہلے سیاسی اخلاقیات ہوتی ہے. معاشرے کی سب سے بڑی اخلاقیات ہوتی ہے سیاسی اخلاقیات. سیاسی اخلاقیات کا تیا پنچا کیا عمران خان صاحب نے خود, اور آج تک کر رہے ہیں. اب بھی کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں, چور ہے, ڈاکو ہے. بھائی ثابت تو کرو عدالتوں میں. مطلب اگر آپ ریاست مدینہ کا ذکر کر رہے ہو اور اس جیسی ریاست بنانے کی بات کر رہے ہو, تو پھر ایسے کسی پر الزام لگا کے کسی کو جیل میں ڈال دینا, میں جا کر ان کی ایئر کنڈیشن نکلوا دوں گا, میں جا کر یہ کروں گا وہ کروں گا. اخلاقیات کہ بھئی اخلاقیات میں کس کو فالو کروں گا, میرے حکمران کو. میں کس کو فالو کروں گا, میرے لیڈر کو, جو میرے ملک کا لیڈر ہے, میں اس کو ووٹ دیتا ہوں نہیں دیتا, لیکن لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح کی زبان, کس طرح کی اخلاقیات پر چل رہے ہیں. اخلاقیات کے معاملے میں تو خیر بات ہی نہ کی جائے. قانون کی حکمرانی پہلے دن سے. عمران شاہ نامی ایک ایم پی اے پی ٹی آئی کے منتخب ہوئے تھے کراچی سے. وہاں پر کراچی میں ایک بزرگ اپنے فیملی کے ساتھ جا رہے تھے گاڑی میں, اور انہوں نے کوئی گاڑیاں آس پاس قریب ایک دوسرے کے آئیں, تو انہوں نے اس گاڑی کو روک کے اور بزرگ کو نکال کے ان کے بچوں کے سامنے ان کو تھپڑ مارے. یہ تھا پہلا امتحان قانون کی حکمرانی کا. آپ وزیر اعظم ہو چکے ہیں عمران خان صاحب. عمران خان صاحب نے کیا کیا تھا کہ اس بزرگ کو زبردستی, یہ جو ابھی اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی صاحب جو ابھی پیچھے ہٹے ہیں اپوزیشن لیڈری سے, وہ جاتے ہیں بزرگ کو زبردستی کہتے ہیں کہ جی معافی دے دو اس کو. بعد میں بزرگ نے ٹی وی چینلز پہ آ کر بتایا کہ جی مجھ سے زبردستی معافی دلوائی گئی ہے ان کو, میں اب کیا کروں, میں مطلب میری تو کچھ بھی نہیں نہ رہا, میرے بچوں کے سامنے تھپڑ ایک انسان امیر ہے, غریب ہے, اپنی فیملی, اپنے بچوں, اپنے یاروں دوستوں میں ایک بھرم ہوتے ہیں, ایک عزت ہوتی ہے, ایک احترام ہوتا ہے. اگر وہ عزت مطلب کسی کو بندہ تصور نہیں کر سکتا نا کہ اس کو اس کے بچوں کے سامنے تھپڑ پڑے. وہ امتحان تھا عمران خان صاحب کا. وہاں پر عمران خان صاحب جو ہیں وہاں پر بیٹھ گئے. عمران خان صاحب کو کیونکہ ووٹ چاہیے تھے, عمران خان صاحب کو کیونکہ لوگ چاہیے تھے. اعظم سواتی صاحب کا واقعہ آپ کو یاد ہے. اعظم سواتی صاحب کے معاملے پہ آئی جی اسلام آباد کو تبدیل کر دیا گیا, پتہ نہیں کیا کیا گیا. آئی جی اس عدالت نے کہا کہ جو اعظم سواتی صاحب ہیں وہ گلٹی ہیں, انہوں نے جرم کیا ہے, وہ قصوروار ہیں. کس معاملے پہ؟ فارم ہاؤس میں کوئی کسی پڑوسی جو بیچارے جھگی واس تھے, ان کی گائے چلی گئی اور ان کی پوری فیملی کو اٹھوا لیا, پوری فیملی کو ٹارچر کر دیا. مطلب ایک خاتون, ایک چھوٹا سا بچہ, باقی بچہ تھا جا کے گھر پیچھے. تو وہ اس کی انکوائری ہوتی ہے, جو مطلب اس پہ عدالت کہتی ہے کہ بھائی یہ معاملہ اس کو اس وقت وزارت سے ہٹا دیا جاتا ہے, اس کے بعد وزارتوں سے نوازا جاتا ہے کیونکہ ووٹ چاہیے. یہ ایسے کوئی ایک آدھا واقعہ نہیں ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں اپنا عدالتی نظام کی بات کرتے ہیں, عدالتی نظام کہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں. جمہوریت جو ہماری جمہوریت ہے وہ ہے برطانیہ سے ہم نے لی ہوئی ہے, مستعار برطانوی نظام ہے ہمارے ہاں. وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہاں پہ پیسے دے کر کوئی الیکٹ ہو یا وہاں پہ کوئی جھوٹ بولے. پیسے دے کر الیکٹ ہونا, سینٹ کے انتخابات, یہ سارے ہمارے سامنے کس طرح ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, یہ سارے. اور اس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب خود کتنے گوڈے گٹے ملوث ہیں وہ بھی مطلب سامنے آ چکا ہوا ہے نا. الیکشن کمیشن آف پاکستان سے لڑائی کی وجہ کیا تھی؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے لڑائی کی وجہ تو ڈسکا کا الیکشن تھا نا, سینٹ کا الیکشن تھا نا, کہ یہ الیکشن کے رزلٹ میرے حق میں کرو. تو کوئی ایک قدم ہو نا بندہ اٹھاتا ہے. نیب آرڈیننس ہے, قانون کی حکمرانی کی بات ہو رہی ہے, نیب آرڈیننس ہے. نیب آرڈیننس پہ عمران خان صاحب, ابھی ایف اے ٹی ایف کی بھی خبر پڑی ہے, ایف اے ٹی ایف میں پاکستان ابھی تک گرے لسٹ میں ہے. اور ایف اے ٹی ایف پر جب قانون سازی ہو رہی تھی یہاں پر, تو عمران خان صاحب کی وزراء, عمران خان صاحب بذات خود کہ ہم ایف اے ٹی ایف پر بات کر رہے ہیں اور یہ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں یعنی اپوزیشن والے, اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی نیب آرڈیننس کی اتنی شکیں ختم کرو. 32 کے 34 شکیں وہ ترامیم چاہتے ہیں نیب آرڈیننس میں. جو این آر او ہے وہ این آر او مانگ رہے ہیں. اب این آر او کون مانگ رہا ہے؟ اب نیب آرڈیننس کو کون لے کر آیا ہے؟ نیب آرڈیننس کا جو نئی ترمیمیں عمران خان صاحب کی حکومت نے جاری کی ہیں, اس میں تو قانون کی حکمرانی تو گئی نا, ختم ہو گئی نا, نظام انصاف تو ختم ہو گیا. اس میں حکومت, آج کی حکومت جو ہے, چاہے وہ سندھ کی حکومت ہے, چاہے پنجاب کی حکومت ہے, چاہے اسلام آباد میں بیٹھی وفاقی حکومت ہے, چاہے خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, چاہے بلوچستان کی حکومت ہے, وہ ساری کی ساری کو آپ نے نکال دیا کیونکہ آپ اب خود احتساب کے رگڑے میں آ رہے ہیں. آپ مثالیں دے رہے ہیں کہ جناب تو احتساب تو اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے نا. تو ایک قدم یعنی آپ مزید پیچھے جا رہے ہیں. باتیں تو کر رہے ہیں بھی, بہت اچھی باتیں کرنے کے لیے تو اچھی ہیں. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ قانون کی حکمرانی, نظام انصاف کی بات کر رہے ہیں, لیکن اس میں اپنے مخالفین کو رگڑنے کے لیے,
اپنے لیے نہیں. 3 سالوں کے بعد اگر آپ باتیں کریں گے تو پھر سوال تو اٹھیں گے. اچھا جی, قانون کی حکمرانی, ایک اور واقعہ تھا قانون کی حکمرانی کا. عمران خان صاحب نے بذات خود کہا کہ یار میرے بہنوئی کا پلاٹ تھا, یہاں خالی نہیں ہو رہا تھا, اس کے لیے میں آئی جی بھی بدلتا رہا, سی سی پی بھی بدلتا رہا. عام لوگ کتنے, مطلب اس عام لوگوں کے لیے کیا کیا آپ نے بھائی؟ صرف آئی جی بدلا, اس کے بعد کئی آئی جی اور بدلے, اس کے بعد پھر سی سی او بدلا, اور پروٹوکول. ثانیہ ساہیوال کو کون بھولے گا؟ ثانیہ ساہیوال, ہزارہ سانحہ. ثانیہ ساہیوال تو سب کو پتہ ہی ہے, یاد ہی ہے سب کو کہ ثانیہ ساہیوال میں عمران خان صاحب بیرون ملک دورے پر تھے, انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ میں نشان عبرت بناؤں گا جو ان میں ملوث ہیں. پھر نشان عبرت بنے مظلوم, جن کا گھر اجڑا, جو قتل کیے گئے, ان کے گھر عمران خان صاحب نہیں گئے, ان کو دربار میں بلا کر اپنی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر آپ نے ان سے پتہ نہیں تعزیت کی کہ نہیں کی, لیکن ان کو کہا کہ جی فیصلہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی انصاف نہیں ملے گا, لہذا چپ کر کے بیٹھو جا کے, اور پھر ان کو چپ کرا دیا گیا. آج تک ان کو انصاف نہیں ملا. سوال اٹھتے ہیں. ہزارہ والا واقعہ, ہزارہ برادری کے واقعے میں کیا ہوا؟ ہزارہ وہاں پر جو دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے تھے, اور عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا؟ جی میں لاشوں کے سامنے بلیک میل نہیں ہوں گا. اصل چیز جو ہے نا کہ 3 سال کے بعد جب میرا وزیر اعظم مجھے کھڑے ہو کر لیکچر دے رہا ہے تو بھی آپ کو لیکچرار تو نہیں رکھا. آپ کو خود ہی کہتے ہیں میں اسکالر نہیں ہوں, تو آپ کو اسکالر تو نہیں رکھا. آپ صرف یہ بتاؤ کہ جی یہ میں نے کر دیا ہوا ہے, اور وہ آپ کے پاس نہیں ہے. آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جی مہنگائی جو ہے وہ عالمی فنامنا ہے, ہمارا قصور نہیں ہے. اس سے بڑی کوئی غلط بیانی نہیں ہو سکتی. مہنگائی ہے عالمی فنامنا, لیکن مہنگائی کا اثر لوگوں سے ختم کرنے, اس کا جو لوگوں پر اثر پڑتا ہے, اس کو روکنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو روکنے کے لیے آپ لوگوں کی انکم بڑھاتے ہیں, آپ زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کرتے ہیں لوگوں کے لیے, آپ مشکلیں پیدا کرتے جا رہے ہیں. ابھی بھی ایک آئی ہوئی ہے وہ بجلی کا جو 4 روپے یا 2 روپے کتنا ریٹ بڑھانے کا ہے, میرے پاس خبر پڑی ہوئی ہے. یہ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی جو ہے اس نے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کی جو ہے نیپرا کو سے مطالبہ کیا ہے کہ جی بجلی کی قیمت جو ہے نا ہمیں 2 روپے 65 پیسے بڑھانے کی اجازت دی جائے. ابھی یہ بڑھے گی. تو مطلب لوگوں کو بجائے اس کے کہ یار لوگ مہنگائی پس رہے ہیں, آپ نے ایک نیا بالکل ایک نئی ٹرکی بتی کے پیچھے لوگوں کو لگا دیا. اب احساس پروگرام کے تحت لوگوں کو سبسڈی دیں گے, گندم پہ سبسڈی دیں گے, پھر قرضے دیں گے, پھر گھروں پہ قرضے دیں گے. یہ تو بات پہلے دن سے سن رہے ہیں. نہ جانے کتنے گھر بنے, نہ جانے کتنے نوجوانوں کو قرضہ ملا, کوئی پتہ نہیں. کوئی 10 نوجوان کوئی دکھا دے جن کو قرضے ملے ہوں. جس طرح ٹائیگر فورس, اسی طرح کی باتیں. تو باتیں کرنے کے لیے بہت ہیں, باتیں وزیر اعظم باتیں نہیں کیا کرتے. آپ کے پاس اتھارٹی ہے, آپ ایک سمری نہیں سائن کر رہے نا, آپ کی اتھارٹی ہے. آپ نے اتنے دنوں سے لوگوں کو, پورے ملک کو ہیجان کی کیفیت میں مبتلا کیا ہو, آپ کی اتھارٹی. یہی اتھارٹی آپ اگر ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے انصاف کے وہ جو انصاف آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں پہ برطانیہ میں میرے اوپر مقدمہ ہو گیا تھا اور میرے وکیل نے مجھے کہا تھا کہ اگر آپ جھوٹ بولو گے تو پھر پھنس جاؤ گے, جھوٹ نہیں بولنا یہاں پہ. پاکستان میں کیا ہے, آپ خود کریں نا, آپ وزیر اعظم ہیں, آپ کے اوپر شہباز شریف صاحب نے ایک ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا ہوا تھا, عزت کا. کیا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے مجھے دھرنا ختم کرنے کے لیے 10 ارب روپے کی آفر کی تھی, فلاں کے ذریعے کی تھی, فلاں کے ذریعے کی تھی. شہباز شریف صاحب نے ہرجانے کا اپنا دعویٰ دائر کیا ہوا ہے, آپ عدالت میں نہیں جاتے. برطانیہ کی مثال دے رہے ہیں, مثال قائم کریں کہ جی میں وزیر اعظم ہوں, میرے اوپر دعویٰ ہے, میں آ رہا ہوں. آپ اپنے اوپر, آپ نے اپنا گھر ریگولرائز کروا لیا تھا. بنی گالا کا غریبوں کی جھونپڑیاں گر رہی ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ گر رہی ہیں. دیکھیں کہ جناب اینٹی انکروچمنٹ آپریشنس ہو رہے ہیں, لاکھوں غریبوں کو بے گھر کر دیا ہے اس حکومت نے 3 سالوں میں, مطلب, اور اپنا گھر ریگولرائز کروا لیا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا, یہ نہ قانون کی حکمرانی کا کوئی ایک قدم بھی عمران خان صاحب بڑھا سکے ہیں, اور نہ اس کی طرف ان کی نیت ہے, نہ اس کی طرف ان کا ارادہ ہے. الیکشن اصلاحات بھی وہ والی چاہتے ہیں جس کے ذریعے خود الیکشن جیت سکے. نظام الیکشن کو ٹھیک کرنا مقصد نہیں ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین چاہیے, اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ چاہیے. یعنی کل کچھ بات کرتے تھے, آج کچھ کہہ رہے ہیں. اوورسیز پاکستانی پر سب سے بڑا شک عمران خان صاحب خود کیا کرتے تھے, اور اب کیا ہے, اب اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ سب سے بڑے ان کے جو بن گئے, ان کے سپورٹر بن گئے عمران خان صاحب. کیونکہ پاکستان میں
ابھی وہ ایک اور سروے آیا ہوا ہے پلس کا یا پتہ نہیں کون سے ادارے کا، اس میں یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کی پالیسیوں پر لوگوں نے اعتماد کرنا چھوڑ دیا، معاشی پالیسیوں پر لوگ اعتماد نہیں کرتے، یقین نہیں کرتے، اطمینان نہیں ہے لوگوں کو. ظاہر اس لیے نہیں ہے کہ بات کچھ کرتے ہیں عمل کچھ کرتے ہیں. بات کر رہے ہیں مسلسل ریاست مدینہ کی، عمل اس کے الٹ کر رہے ہیں. 3 چیزیں خود ہی بتا رہے ہیں جی، 3 چیزوں پہ یورپ نے عمل کیا، 3 چیزوں پہ اسکینڈینیوین کنٹریز نے عمل کیا، برطانیہ نے عمل کیا، اور وہ 3 چیزیں ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تھیں. وہ 3 چیزیں وہ ان کی سنت ہے، ان کا راستہ ہے، وہ انہوں نے اڈاپٹ کر لی، وہ ترقی کر گئے، مسلمانوں نے چھوڑ دی، ہم ڈوب گئے، ہم تباہ ہو گئے. تو بھئی آپ بسم اللہ کریں، سچ بولیں، قانون کی حکمرانی پر عمل کریں، نظام انصاف پہ آئیں، اخلاقیات معاشرے کی خود بخود درست ہو جائے گی. حکمرانوں کا کام قوموں کی اخلاقیات ٹھیک کرنا نہیں ہوتا، قانون نافذ کرنا ہوتا ہے. پردے کی باتیں یہ وہ ساری وہ قانون جب آپ نافذ کر دیں گے. اور ویسے بھی تہذیب جو ہوتی ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. جب پیٹ بھرا ہو نا لوگوں کو تو پھر وہ تہذیب کی باتیں سنتے ہیں، پھر وہ اس طرح کے لیکچر سنتے ہیں. جب لوگوں کے پیٹ میں کچھ نہ ہو نا تو پھر وہ تہذیب وہذیب ان کے لیے کچھ نہیں ہوتی. تہذیب اور تمدن جو ہے نا وہ خوشحالی کے ساتھ آیا کرتے ہیں، ایسے نہیں آتے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.